بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیڈ اے موٹیو کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، جب ہم اپنی ویلیو کی بات کرتے ہیں تو ہم خود کو لوگوں کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا خود کو جانچنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ میں خود کو کیا سمجھتا ہوں، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، نکما، بیکار یا ناکارہ کہہ دیتا ہے، تو ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنی نظروں میں اپنی ہی ویلیو کو گرا لیتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں، پریشان، اداس اور دکھی ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر آپ کی صلاحیتوں کو نہیں جان پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی صلاحیتوں میں کوئی کمی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی صلاحیتوں کو پہچان ہی نہ پایا ہو۔ میاں اختر علی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان مکمل شر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان بالکل بیکار نہیں، اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو شاید اکثر لوگوں کے پاس نہ ہو۔ کسی کے بارے میں یہ رائے کام کر لینا کہ یہ بالکل گھٹیا یا ناکارہ ہے، یا یہ کسی کام کا نہیں، بالکل غلط ہے۔ آئنسٹائن کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر آپ مچھلی کو بندر کے مقابلے میں اس بات پر جج کریں گے کہ وہ درخت پر کتنی تیزی سے چڑھ پاتی ہے تو آپ بے وقوف ہیں۔ ایسے ہی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میری زندگی کی کیا ویلیو ہے، تو اس کے باپ نے اس کے ہاتھ پر ایک پتھر رکھا اور کہا کہ اگر تم اپنی ویلیو جاننا چاہتے ہو تو بازار جاؤ اور اس پتھر کی قیمت پتا کر کے آؤ۔ ایک بات کا دھیان رکھنا، تم نے یہ پتھر کسی کو بیچنا نہیں، تم نے صرف اس کی قیمت پتا کرنی ہے، اور اگر کوئی تم سے اس کی قیمت پوچھے تو کچھ بھی بولے بغیر بس اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر دینا۔ وہ بچہ بازار چلا گیا اور ایک چھوٹے سے ٹیبل پر وہ پتھر رکھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ اس کو دیکھتے اور اس کے پاس سے گزر جاتے۔ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس رکی اور بچے سے پوچھا کہ کیا قیمت ہے اس کی؟ تو بچے نے کچھ بھی بولے بغیر اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ کیا 200 روپے؟ اچھا لاؤ، میں اسے خریدتی ہوں۔ لڑکا خوش ہو گیا کہ اسے اس پتھر کی قیمت معلوم ہو گئی ہے۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور اپنے باپ کو ساری بات بتائی کہ میں نے پتہ چلا لیا ہے کہ اس پتھر کی قیمت 200 روپے ہے۔ اب آپ مجھے میری زندگی کی ویلیو بتائیں۔ باپ نے کہا ذرا انتظار کرو، تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا۔ اب تم نے اس پتھر کو لے کر میوزیم جانا ہے، اور اگر وہاں بھی تم سے اس کی کوئی قیمت پوچھے تو صرف 2 انگلیاں ہی کھڑی کرنا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس پتھر کو لے کر میوزیم چلا گیا اور ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اس بچے کے پاس رکا اور اس پتھر کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ اس نے بچے سے پوچھا کہ یہ پتھر کتنے میں بیچو گے؟ تو لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس آدمی نے کہا کہ کیا 2000 روپے؟ اچھا میں اسے خرید لیتا ہوں۔ لڑکا حیران تھا کہ بوڑھی عورت اس پتھر کا 200 کہہ رہی تھی اور یہ آدمی 2000 دے رہا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور گھر واپس آ گیا۔ اس نے اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ باپ اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے پتھر کی ویلیو معلوم کر لی ہے۔
سنو اب تم اس پتھر کو لے کر جیولری کی مارکیٹ میں جاؤ، وہاں پر بھی تم نے اسے بیچنا نہیں ہے، اور اگر تم سے کوئی اس کی قیمت پوچھے تو پہلے کی طرح صرف 2 انگلیوں سے ہی اشارہ کرنا۔ وہ اس پتھر کو لے کر زیورات کی مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ ایک بوڑھے آدمی نے اس پتھر کو دیکھا تو اس بچے سے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ تو یقیناً قیمتی پتھر ہے۔ لڑکے نے کچھ بھی بولے بغیر اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر اشارہ کیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا اچھا 2 لاکھ، ٹھیک ہے میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکا یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ اس پتھر کی قیمت ہر جگہ پر تبدیل ہو جاتی ہے، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ گھر واپس آیا اور ساری بات اپنے باپ کو بتائی۔ باپ نے کہا بیٹا تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ لوگ چیزوں کو اپنی ویلیو کے حساب سے ہی ویلیو دیتے ہیں، اور کسی کے کم ویلیو دینے سے کسی چیز کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزارو جو تمہیں اور تمہاری اہمیت کو سمجھیں۔ بہرحال یہ فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے کہ تم نے 200 روپے والا پتھر بننا ہے یا 2 لاکھ والا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کا انتخاب کرو جو آپ کی قدر کریں، جو آپ کی عزت کریں اور آپ کو اہمیت دیں۔ زندگی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے آپ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دوستو بزرگوں کا فرمانا ہے کہ ایک انسان سب کے لیے اچھا یا سب کے لیے برا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان ایک وقت میں کسی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اور کوئی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہوں جو دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنتے ہیں، نہ کہ غم کا۔ تو بیٹا یہ فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے کہ تمہاری نظر میں تمہاری زندگی کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ اس گھر میں مت جاؤ جہاں تمہاری عزت نہ ہو، چاہے وہاں تمہیں کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ دوستو اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ خوش رہیں۔